بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ نہ کوئی گرفتاری نہ کوئی استعفیٰ آیا، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی، اور نہ ہی چینی کے ریٹ کم ہوئے، یعنی ساری رات روندے رہے تو مریا کوئی نہ۔ چینی بحران کی فرانسک رپورٹ کے بعد توقع یہ تھی کہ ذمہ داران پکڑے جائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ رپورٹ نیب کو فارورڈ کی جا رہی ہے، لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نے۔ نیب کے اجلاس میں شہباز شریف، شاہرخان عباسی، آصف زرداری، نواز شریف اور انور مجید سے بات آگے نہ بڑھ سکی، یعنی چینی اسکینڈل کی رپورٹ نہ ہوئی، ہومیوپیتھک میڈیسن ہو گئی جس کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان۔ عید کے ایام ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ جناب شہزاد اکبر صاحب نے سبسڈی کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور قوم کو بیٹھ کر یہ سمجھاتے رہے کہ سبسڈی کس طرح لی اور دی جاتی ہے، اور اصل مجرم تو وہ ہے جنہوں نے سبسڈی دی۔ تو شہزاد اکبر کی طویل پریس کانفرنس میں سارا زور شاہرخان عباسی اور وزیر اعلیٰ سندھ پر رہا۔ نیب کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، حسن نواز اور حسین نواز کے خلاف مقدمات، جبکہ احد چیمہ، فوازن فؤاد، شاہرخان عباسی، احسن اقبال، مفتہ اسماعیل، عمران الحق کے خلاف تحقیقات پر غور کیا گیا، جائزہ لیا گیا۔ نیب کے اپنے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق نیب نے عید کے بعد جو پہلا اجلاس کیا اس میں جعلی بینک اکاؤنٹ کیس میں آصف زرداری، انور مجید کے خلاف تحقیقات کے علاوہ گندم چینی اسکینڈل کی تحقیقات اور سندھ میں گندم چوری کی انکوائری کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کی 56 کمپنیوں میں کرپشن اور ملزمان سے رقوم کی واپسی، 435 آف شور کمپنیوں میں سیف اللہ برادران، علیم خان اور دیگر کے خلاف تحقیقات، مضاربہ، مشارکہ، جعلی ہاؤسنگ سائٹوں کی انکوائریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ چینی اسکینڈل کی رپورٹ عید سے پہلے آ گئی تھی اور اب تک اس پر کوئی کارروائی کیوں نہیں کی گئی، کوئی گرفتاری تک عمل میں کیوں نہیں لائی گئی؟ نیب کو اب تک یہ کیس پراپر طریقے سے بھیجا کیوں نہیں گیا، اور نیب نے اب تک اس کیس کے اوپر اپنی کوئی فائنڈنگ یا اس کے اوپر پیش رفت کیوں نہیں کی؟ دوسری طرف قوم کو ٹڈی دل نے پریشان کر رکھا ہے، ٹڈی دل فصلوں کو تباہ کر رہا ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ زرعی پیداوار میں 25% تک کمی ہو جائے گی اور 1000 روپے کا نقصان ہو سکتا ہے۔ سندھ، پنجاب اور دیگر علاقوں میں ٹڈی دل آم، کپاس اور گنے کی فصل کو پڑا ہوا ہے۔ تو دوسری طرف نیب سیاسی دمال بچانے کی تیاری کر رہا ہے۔ نیب اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ نیب نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلیمان، حسن اور حسین اور دیگر کے مقدمات کا جائزہ لے رہا ہے۔ نیب نے آج یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ضمانت پر بری ہونے والوں کی ضمانتیں منسوخ کرنے کے لیے نیب عدالت جائے گی۔ تو نیب کی تیاریوں سے تو لگتا ہے کہ واقعی انہوں نے ٹارزن بننے کا ارادہ کر رکھا ہے، لیکن اس بار بھی ان کا ٹارگٹ اپوزیشن ہوگا۔ آج لاہور میں 28 مئی کو یوم تکبیر کے ایک تقریب کے دوران خواجہ سعد رفیق نے بھی ایک بار پھر اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف، شاہرخان عباسی، رانا ثناء اللہ اور اب خواجہ سعد رفیق اپنی گرفتاری کے خدشات ظاہر کر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو نیب کے ارادوں کا اچھی طرح علم ہے۔ تو دیکھنا یہ کہ کہا یہ جا رہا تھا کہ نیب ٹارزن بنے گا، لیکن دونوں جانب گرفتاریاں ہوگی، یعنی حکومت کے لوگ جن کے نام سکینڈلز میں آ رہے ہیں اور رپورٹوں میں آ رہے ہیں ان کو پکڑا جائے گا، اور اپوزیشن کے وہ لوگ جو پہلے سے زیر عتاب ہیں ان کی بھی دوبارہ شامت آئے گی۔ تو اگلے چند روز میں سیاسی درجہ حرارت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور آج 28 مئی ہے، یعنی آج وہ دن ہے جب پاکستان ایٹمی قوت رکھنے والا پہلا اسلامی ملک بنا۔ آج کے دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایٹمی دھماکے کر کے خود کو ایٹمی قوت منوانے کا اعزاز نواز شریف کا ہے، اور کسی کا باپ بھی نواز شریف کا یہ اعزاز نہیں چھین سکتا۔ نواز شریف کے مخالفین جو انہیں اقتدار سے باہر کر کے دیار غیر میں زندگی گزارنے پر مجبور کر چکے ہیں، آج وہ بھلے یہ دعوے کرتے ہیں کہ نواز شریف کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن تاریخی حقائق یہی ہیں کہ یہ اعزاز نواز شریف کو حاصل ہے کہ اس نے نامساعد حالات میں بھی ایک سخت اور مشکل فیصلہ کیا اور اس کا خمیازہ بھی بھگتا، تو تاریخ میں ان کا نام لکھا جا چکا ہے۔ بھارت نے خود کو ایٹمی طاقت بنوانے کے لیے جو دھماکے کیے اور خطے میں چودھری ہونے کی دعوے داری حاصل کرنے کی کوشش کی،
پاکستان نے چند ہی روز میں یہ عزائم ان کے ناکام بنا دیے۔ یہ درست ہے کہ ایٹمی قوت بننے کا خواب نواز شریف نے نہیں دیکھا تھا، اس کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے سر جاتا ہے، وہ اس کے خالق ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر اس کے اصل ہیرو ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے نام ہیں جو تاریخ میں جن کا ذکر نہیں ہے، گمنام ہیں، لیکن وہ سب ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے میں مدد دی، جنہوں نے ایٹمی طاقت بننے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ بہت سے سینوں میں ان کے نام دفن ہیں، لیکن شاید زبان پر نہ آ سکیں۔ بھٹو کے بعد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت تک ہر حکمران نے ایٹمی قوت بننے کے عمل کو جاری رکھا۔ نواز شریف کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے دور حکومت میں اس بات کا فیصلہ ہوا، اور وہ اس وقت ملک کے چیف ایگزیکٹو تھے، جب انہوں نے تمام تر دباؤ کے باوجود ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو دنیا کے سامنے آشکارا کیا۔ 28 مئی وہ دن تھا، یعنی 1998، جب چاگنگ کے پہاڑوں کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی۔ 28 مئی کو مسلم لیگ نون کے دوسرے دور حکومت میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور یہ ایٹمی دھماکے اس وقت کے انجینئر کور کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ذوالفقار کو حاصل ہے کہ انہوں نے یہ بٹن دبا کر پہلا ایٹمی دھماکہ کیا۔ بھارت نے 14 مئی کو پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ پاکستان نے صرف 14 دن بعد 6 ایٹمی دھماکے کر کے اپنا دفاعی توازن دنیا کے سامنے رکھ دیا، یعنی پاکستان ان دھماکوں سے پہلے ہی ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ اگر بھارت دھماکے نہ کرتا، اگر بھارت دنیا کو یہ بتانے کی کوشش نہ کرتا کہ وہ بہت بڑا چودھری ہے اور بہت بڑی ایٹمی طاقت ہے، تو شاید پاکستان اس کا جواب نہ دیتا۔ پاکستان کے پاس اس وقت ایٹمی صلاحیت موجود تھی۔ تو آج بھی دونوں ملکوں میں دفاعی توازن کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہماری ایٹمی صلاحیت کا ہونا ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کے مطابق پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والی 5 شخصیات زندگی اور اقتدار سے محروم ہوئی، کردار کشی اور پروپیگنڈے کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی قوت بننے کا اعلان کیا تھا، انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کر دیا گیا، انہیں پھانسی لگا دی گئی۔ جنرل ضیاء الحق طیارہ حادثے میں مارے گئے۔ جنرل ضیاء الحق نے بھی تمام تر دباؤ کے باوجود ایٹمی پروگرام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کو بھی اقتدار سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے اہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو اس پورے معاملے میں یعنی جو ہیرو ہیں، اصل ہیرو، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل فراموش ہے کہ کس طرح اس عظیم ہیرو کی کردار کشی کی گئی۔ تو ہماری سیاسی قیادت، ہمارے سائنسدان جو بہت ایکسپرٹ سیاستدان تھے، اور ہماری فوج، ان سب نے جس طرح باہمی اشتراک کی مثالیں پیش کی ہیں، اور جن قائدین نے وطن کی خاطر عظیم قربانیاں دی ہیں، انہیں سزائیں تو ملی ہیں، ان کے گلے میں بدنامی کے ہار تو ڈالے گئے ہیں، بدنامی کے طوق ڈالے گئے ہیں، لیکن انہوں نے وطن سے محبت نہیں چھوڑی، انہوں نے وطن سے محبت کا حق ادا کیا، اور بقول شاعر سی پی کی طرح سینچ کے رکھا تیرا وجود، خود ڈھل گئے مگر تجھے گوہر بنا دیا۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شوگر کے حوالے سے جو اپوزیشن کا موقف ہے وہ بھی بیان کریں گے، اور حکومت جو کہتی ہے، شہزاد اکبر جو کہتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات کہ کیا پاکستان میں دوبارہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے۔ اس طرح کی چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ شاید اگلے چند دنوں میں لاک ڈاؤن لگ جائے، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کو بھی اینالائز کریں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ ملک میں ایک بار پھر کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ فیڈرل اور سندھ حکومت کے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال یہی رہی تو لاک ڈاؤن میں نرمی ختم ہو سکتی ہے۔ عید کے ایام میں حکومتوں کے نمائندوں نے اس طرح کی گفتگو کی۔ صورتحال نے کاروباری طبقے کو ایک بار پھر پریشانی سے دوچار کر دیا، اور صورتحال بڑی حد تک غیر یقینی ہو گئی۔ یہ درست ہے کہ عید سے پہلے دکانداروں اور عوام نے کووڈ-19 کے حوالے سے جو حکومت کے جاری کردہ SOPs تھے وہ فالو نہیں کیے، بلکہ اس کی دھجیاں اڑائی ہیں، کیونکہ عید تھی، اور عید کے ایام میں لوگ اسی طرح شاپنگ کرتے ہیں۔ عید کے بعد یہ سارا زور ٹوٹ گیا، اور جو تھوڑی بہت بچت لوگوں نے کی ہوئی تھی وہ عید کی وجہ سے لوگوں نے خرچ کر لیے۔
اب اگر کسی وجہ سے بھی لاک ڈاؤن لگانا پڑا تو جس عوام نے عید پر اپنے سارے پیسے خرچ کر لیے وہ اب سارے کے سارے خیرات، عطیات یا امداد لینے والوں کی لائنوں میں کھڑے ہو سکتے ہیں. یعنی اس بات کا خدشہ ہے کیونکہ پیسہ تو سارا لوگوں نے خرچ کر دیا عید کے اوپر. لوگوں کا خیال تھا کہ لاک ڈاؤن اب دوبارہ نہیں لگے گا. لاک ڈاؤن کے دوران لوگ اپنی جمع پونجی بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کر رہے تھے. عید پر لاک ڈاؤن کھولا گیا اور لوگوں نے پیسہ خرچ کر لیا، اور لوگوں نے اس امید کے پیش نظر کہ اب چونکہ روزمرہ کے معمولات چل نکلے ہیں تو ان کا خرچہ پانی چلتا رہے گا، کاروبار چلے گا تو پیسہ آتا رہے گا، تو وہ جمع پونجی جو تھی تھوڑی بہت وہ اڑا ڈالی ہے. اب اگر لاک ڈاؤن لگا تو میرا گمان یہ کہ دکاندار اور تاجر طبقہ اس کو تو فائدہ ہو گیا ہے کیونکہ کافی لوگوں نے شاپنگ کر لی ہے، لیکن جو باقی شعبہ ہے زندگی ہیں جن کے لیے لاک ڈاؤن نرم کیا گیا تھا، جن کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یعنی دہاڑی دار طبقہ، غریب لوگ جن کے احساس کے نام پر لاک ڈاؤن نرم کیا گیا، ان کا تو ابھی روزگار شروع بھی نہیں ہوا اور ابھی سے لاک ڈاؤن کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ابھی عید کے بعد جو پرانا ایک عید سے پہلے ایک سلسلہ شروع ہوا تھا 9 to 5 دکانیں کھولنے کا، وہ تو کھلا ہے لیکن 5 بجے کے بعد کاروبار بند ہے. کوئی کنسٹرکشن کا کام ابھی تک شروع نہیں ہوا اور حکومت نے اس پر لوگوں کو پھر سے کنفیوز کرنا شروع کر دیا ہے. 4 دن کام کریں، 3 دن چھٹی کریں، 9 to 5 کام کریں اور ساتھ ہی یہ دھمکی کہ لاک ڈاؤن بھی لگ سکتا ہے. تو میری نظر میں جو کنفیوژن لاک ڈاؤن سے پہلے شروع ہوئی تھی وہ کنفیوژن اب بھی برقرار ہے. بازار اگر 9 سے 5 بجے تک بھی کھلے رہیں تو کاروباری زندگی معمول پر رہ سکتا ہے. ویسے تو خان صاحب بھی لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہے، لیکن خود ان کی حکومت کے لوگ اس حوالے سے وہاں کیوں پیدا کر رہے ہیں یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے. اور عید کے دوسرے روز ڈاکٹر ظفر مرزا نے آ کے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی لاک ڈاؤن دوبارہ لگ سکتا ہے. اب ہم بات یہ کہ مئی کے آخر میں وبا کے عروج پر ہونے کی پیشن گوئیاں کی جا رہی تھی تو وہ ہفتہ تو یہ شروع ہے، لیکن اس میں بھی کوئی بہت زیادہ فگر ایسا نہیں آیا جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ وبا بہت بڑھ گئی ہے یا یہ کس طرف جا رہی ہے. اب لاک ڈاؤن نرم کرنے کے نتیجے میں یہ درست ہے کہ مریضوں کی تعداد بڑی ہے. جہاں 8-10 ہزار ٹیسٹ ہوتے تھے وہی ہو رہے ہیں، لیکن مریضوں کی تعداد بڑی ہے. پچھلے 13 روز میں 24,000 نئے مریض سامنے آ چکے ہیں اور شاید پچھلے 10 دنوں میں ایوریج مرنے والوں کی تعداد یومیہ 100 ہوئی ہے، لیکن جو فگر ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ 30، 35، 36 یعنی ہر 24 گھنٹوں کا جو فگر دیا جاتا ہے اس میں اتنے لوگ آتے ہیں. تو کیجویلٹی ریٹ بڑا ضرور ہے، لیکن اگر کمپیئر کریں آپ دوسرے ملکوں کے ساتھ تو دوسرے ملکوں کی نسبت اب بھی کم ہے. جہاں ریشو بہت اوپر جا رہا ہے، امریکہ 1 لاکھ سے اوپر نکل گیا، انڈیا میں بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. انڈیا میں تو کرٹیسزم ہو رہا ہے، مودی کی تمام پالیسیوں کے اوپر لوگ کرٹیسزم کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے، لیکن جو بیرونی دنیا ہے، نیو یارک ٹائم یا اس طرح کے جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو پالیسی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے وہ یا لاک ڈاؤن کے حوالے سے بہت ہی بھدی رہی ہے اور بہت ہی بری رہی ہے. ہم اگر کمپیئر کریں پاکستان کو دوسرے ملکوں سے تو اب بھی بہت کم ہے. اب جون کے وسط میں وبا کے دوبارہ عروج پر ہونے کی پریڈکشن کی جا رہی ہیں اور این ڈی ایم میں بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جون کے حوالے سے مڈ جون میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو ہم پوری طرح تیار ہیں. کچھ حکومتی حلقے اور ادارے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگانا پڑے گا، یعنی 4 سے 6 ہفتوں کا لاک ڈاؤن. یہ ڈاکٹروں نے بھی کہا تھا، اس سے پہلے ڈاکٹروں نے بہت پریس کانفرنس کی اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ لاک ڈاؤن کھولیں گے تو بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے، کرونا کا جو مرض ہے بہت پھیل سکتا ہے. تو اب بھی بار بار وہی کہہ رہے ہیں اور کچھ حکومت کے لوگ بھی ایگری ہیں کہ 4 ہفتے کا ایک لاک ڈاؤن لگا دیا جائے. جبکہ دوسرا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو اس تاثر کی نفی کر رہا ہے، وہ اکانومی کو کھولنے کے حق میں، کاروبار کھولنے کے حق میں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک کاروبار کھلے رکھے جا سکتے ہیں. اور لگتا بھی یوں ہے کہ یہ چونکہ یہ ہفتہ تو پرانے ایک SOPs کے تحت چلے گا، یعنی 4 دن کاروبار اور 3 دن وقفہ. اس کے بعد جو منڈے آئے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہاں کیا ہوگا. اب کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 36 افراد کرونا کے باعث جان کی بازی ہار گئے ہیں. مزید 2076 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی، یعنی پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 2000 نئے مریض سامنے آئے. ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 61,000 ہو گئی ہے. اس کے بعد ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 61,227، جبکہ اموات کی تعداد 1,260 ہو گئی ہے. تو 13 روز میں 24,000 مریض بڑھے ہیں اور کیجویلٹیز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جو سرکاری اعداد و شمار ہے ان کے مطابق پنجاب میں کرونا کے 22,000، سندھ میں 24,000. میں راؤنڈ فگر میں بتا رہا ہوں، اس میں اپ ڈاؤن ہے یعنی فگر آگے پیچھے بھی ہے. پختونخوا خیبر پختونخوا میں 8,483، بلوچستان میں 3,616، اسلام آباد میں 2,000.
گلگت بلتستان میں 651 آزاد کشمیر 219 کیس رپورٹ ہوئے. سب سے زیادہ مواد اب بھی خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہیں جہاں 425 لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں. سندھ میں 380, پنجاب میں 381, اسلام آباد میں 19, گلگت بلتستان میں 9, بلوچستان میں 41 اور آزاد کشمیر میں 5 افراد کورونا وائرس سے جامع ہوئے. آزاد کشمیر میں اب تک ایک مریض تھا لیکن یہ پچھلے 3 دنوں میں مزید 4 لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں. تو تعداد جو ہے وہ آہستہ آہستہ یعنی بڑھ رہی ہے. تو کراچی کے حوالے سے کہا جائے سندھ میں سب سے زیادہ کرونا وائرس کے مریض اب کراچی کے جو وارڈ ہیں کرونا وارڈ جو ہسپتالوں میں بنے ہیں ان میں گنجائش انتہائی کم رہ گئی ہے. یعنی اگر مزید مریض آئے تو ہاسپٹل مزید مریضوں کو شاید افورڈ نہیں کر سکیں گے. تو سندھ حکومت مزید وینٹیلیٹر جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. کوئی 2-2.5 ارب روپیہ سندھ حکومت نے اس کے لیے ایلوکیٹ بھی کیا ہے. دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 57,90,103 ہوئی ہے جبکہ اس سے ہلاکتیں 3,57,432 ہوئی. امریکہ اب بھی سب سے نمبر 1 ہے جہاں پہ 1 لاکھ لوگ مر چکے ہیں. اب دنیا بھر کی بات کر رہے ہیں تو دنیا بھر میں 57,90,103 افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. 3,57,432 لوگ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. امریکہ میں سب سے زیادہ 1,02,107 افراد موت کے منہ پہنچ چکے ہیں جبکہ امریکہ میں 17,45,000 مریض ہیں. برازیل میں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جہاں 4,14,661 مریض ہیں اور 25,000 سے زیادہ لوگ اس میں مر چکے ہیں. کرونا وائرس سے روس میں 3,000 یا تقریباً 4,000 لوگ مر چکے ہیں جبکہ 3 لاکھ سے زائد مریض ہیں. اسپین میں کرونا کے مریضوں کی تعداد تقریباً 2.25 لاکھ ہے اور 27,000 لوگ اس میں مر چکے ہیں. برطانیہ اس کے بعد ہے جس میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 37,460 ہے. اور اب بات کرتے ہیں چینی شوگر سکینڈل کے حوالے سے. شہزاد اکبر نے کل پریس کانفرنس کی, پھر اس کے بعد انہوں نے حامد میر کے ساتھ گفتگو کی. یہ پریس کانفرنس انہوں نے کیوں کی اس کا لب لباب بتا رہے ہیں شہزاد اکبر. مارکیٹ مینوپولیشن تک ہر چیز میں گھپلا ہے. آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی, ہر چیز کے اندر 30 سے 40% روپے کی چوری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے سبسڈی ایک معاملہ ہے لیکن چونکہ اپوزیشن سبسڈی کو لے کے انہوں نے بڑا اس کے اوپر بغلے بجائی. میں نے صرف ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے, اور شاید چونکہ انہوں نے رپورٹ نہیں پڑھی, کیونکہ آج اگر آپ رانا مشہود کی پریس کانفرنس دیکھ لیں تو وہ ثابت ہو گیا کہ اس نے رپورٹ نہیں پڑھی. میں نے تو رپورٹ بناتے ہیں تو رپورٹ بنانے والے کو نہیں پتا کہ رپورٹ میں کیا ہے. پھر 3-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں رپورٹ سمجھانے کے لیے, تو رپورٹ سمجھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے. شوگر انکوائری کمیشن اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ پتا چل سکے کہ چینی مہنگی کس نے کی. نمبر 1, اس میں مال کمانے والے کون لوگ ہیں اور کیا چینی جان بوجھ کر مہنگی کی گئی یا واقعی کوئی ریزن تھا. اب حالت یہ ہے کہ ایک رپورٹ جو خود آپ نے انگریزی میں جاری کی ہے, یعنی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اسے اردو میں جاری کر سکیں. انگریزی میں رپورٹ بناؤ تاکہ کسی کو سمجھ نہ سکے. اب 2-4 لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو ان کی خیر ہے, کیونکہ عوام کی اکثریت تو انگریزی نہ سمجھتی ہے نہ جانتی ہے, تو سنی سنائی باتوں پر زیادہ یقین کر لیتی ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کا سارا زور سبسڈی پر ہے, جس کا چینی کے موجودہ بحران سے نہ کوئی تعلق ہے نہ کوئی واسطہ ہے. جو چینی 50 روپے کلو عوام کو ملنی چاہیے وہ پچھلے سال سے 80 سے 90 روپے کلو عوام کو بیچی جا رہی ہے, اور یہی سب سے بڑی چوری ہے جو اب تک جاری ہے. سبسڈی ایک قانونی طریقہ کار ہے, اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ دینی چاہیے تھی یا نہیں دینی چاہیے تھی, کن حالات میں دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, اور کیا سبسڈی کا قانون بدلنا چاہیے. تو سبسڈی کا مسئلہ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد تو یہی لگتا ہے کہ اصل معاملے سے حکومت توجہ ہٹانا چاہتی ہے. رپورٹ کو جان بوجھ کر متنازع کرنے کا مقصد اس کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ راکھ میں سے سوئی تلاش کرتے رہیں. اور مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب نے بھی کل پریس کانفرنس کی تھی. پھر انہوں نے اس پر بھی بات کی کہ آخر اپوزیشن اس رپورٹ پر سیٹسفائی کیوں نہیں ہے اور انہیں سب سے بڑا اعتراض کیا ہے. شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر اپوزیشن کے اعتراضات. مریم اورنگزیب. کسی کا فیصلے کی توثیق کون کرتا ہے, آپ بتائیں گے ذرا؟ وزیر اعظم کرتے ہیں. اور کابینہ کے فیصلے کی توثیق اور کابینہ کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ وزیر اعظم. تو وزیر اعظم جس نے یہ فیصلہ کیا, کمیشن نے اس کو کیوں نہیں بلایا؟ جے آئی ٹی میں نواز شریف پیش ہو سکتا ہے, جے آئی ٹی میں شہباز شریف پیش ہو سکتا ہے. بزدار صاحب اگر گئے اور انہوں نے کہا میں سب کچھ بھول گیا, وفاق سے فیصلہ آیا تھا, تو آج عمران خان کیوں نہیں پیش ہوئے؟
اور جو خسرو بختیار ہے وہ اس کابینہ کا حصہ ہے جس نے یہ فیصلہ کیا. ان کے بھائی پنجاب میں شوگر مل، ایک شوگر مل، اس کمیشن رپورٹ میں پنجاب کی ایک شوگر مل خسرو بختیار کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں؟ اپوزیشن کا سب سے بڑا گلہ یہی ہے کہ خان صاحب شوگر انکوائری کمیشن کے سامنے کیوں پیش نہیں ہوئے. یعنی جس کابینہ نے شوگر امپورٹ کرنے کی اجازت دی اس کابینہ کو ہیڈ خان صاحب کرتے ہیں، پرائم منسٹر ہیں. پھر جس منسٹری نے منظوری دی یعنی فائنانس منسٹری سے ہو کے یہ گیا وہ وزارت بھی خان صاحب کے پاس ہے. انکوائری کمیشن رپورٹ نے وزیر اعظم کو طلب کیا، نہ ان کا بیان ریکارڈ کیا. تو اسی وجہ سے شوگر انکوائری رپورٹ جو خود حکومت نے کروائی ہے اس کو کوئی کریڈیبل ماننے کو تیار نہیں ہے. ویسے تو خان صاحب پیش ہو جاتے تو بھی کسی نے اس رپورٹ کو صحیح نہیں ماننا تھا، کیونکہ ہمارے یہ روایت ہی نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ تحقیقات کیوں ہوئی اور کن کی ہو رہی ہیں اور کن کی نہیں ہو رہی ہیں. اپوزیشن کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وزیر اعظم کے پاس امیونٹی کا حق ہے. اگر کمیشن انہیں بلاتا اور خان صاحب نہ جانا چاہتے تو خان صاحب اس وقت بھی انکار کر سکتے تھے، لیکن نہ کمیشن نے بلایا نہ خان صاحب نے اپنی امیونٹی استعمال کی. یہی امیونٹی سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پاس بھی تھی جب وہ حکومت میں تھے اور جب پاناما کیس آیا، لیکن نواز شریف نے وہ امیونٹی استعمال نہیں کی اور عدالتوں میں چلے گئے اور سزا لے کر اقتدار سے باہر ہو گئے. اگر نواز شریف وہ امیونٹی استعمال کرتے تو پاناما کیس عدالتوں میں جاتا ہی نہ. تو خان صاحب اس قسم کی غلطی کبھی نہیں کریں گے کہ اوکھلی میں سر دے دیں. اتنی مشکل سے تو حکومت ملی ہے اور اپوزیشن یہ توقع کر رہی ہے کہ خان صاحب آئیں گے اور پیشیاں بھگتتے پھریں گے. تو خان صاحب نے بہت طویل عرصہ کرکٹ کھیل لی ہے، انہیں یہ معلوم ہے کہ 2020 میں دوسری اننگز نہیں ہوتی. اب باقی جماعتیں ابھی تک سیاست کو ٹیسٹ میچ سمجھ کر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو پھر ان کا کیا کیا جائے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے، میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. رپورٹ کارڈ میں گفتگو کر رہے ہیں ارشاد بھٹی. یا عمران خان کے دل نے کیا ہے جنہیں ان پر رحم آ گیا تھا آخری وقت میں کابینہ کے روکنے پر، یا شیخ صاحب نے خود کیا ہے جو ان دنوں فرمایا کرتے تھے کہ نواز شریف کو جانے دیں، بیمار آدمی ہے جانے دیں. کس نے ہاتھ کیا ہے؟ شیخ صاحب نام بتائیں تاکہ بات آگے بڑھے. ہاں یہ ہے کہ قوم کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، ملک کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ نہیں ہوا کیونکہ عمران خان صاحب نے خود جانے کی اجازت دی. یہ رشید یہ فرماتے ہیں کہ خان صاحب سے ہاتھ ہو گیا، جبکہ خان صاحب کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ان سے ہاتھ ہو گیا. اب یہ تو وقت ہی ثابت کرے گا کہ کس نے کس سے ہاتھ کیا. اگر تو نواز شریف ڈیل کے تحت گئے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار خان صاحب ہیں. ہاتھ ہونے کا مطلب تو یہی ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی نے انہیں بیوقوف بنایا ہے. تو پھر تو یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اتنے کمزور ہیں کہ لوگ آسانی سے انہیں بیوقوف بنا سکتے ہیں. بقول ان کے دنیا کا سب سے بڑا کرپٹ اور مافیا کا سرگنا یعنی نواز شریف انہیں بیوقوف بنا کر نکل گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر اتنے کمزور ہیں تو پھر انہیں اور معاملات میں بھی بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. اور دوسری بات کہ اللہ جانے شیر رشید ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. میرے نزدیک تو وہ حکومت کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، ہاں صاحب کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں. ویسے بھی شیر رشید اس قسم کے بیانات نہ دیں تو شاید انہیں کوئی گھاس بھی نہ ڈالے. تو سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے وہ اکثر اسی طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بات روز روشن کی طرح یہ ہے کہ نواز شریف باہر جا ہی نہیں سکتے تھے. اگر خان صاحب راضی نہ ہوتے تو نواز شریف خان صاحب کو راضی نہیں کر سکتے تھے. اگر شیر رشید کی بات پر یقین کر لیں تو پھر خان صاحب پر شک ہونے لگتا ہے، اور اگر حالات کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ان سے بھی زیادہ طاقتور لوگوں کا ہے. آگے بڑھتے ہیں، کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی کچھ اہم موضوعات کے اوپر بات کی ہے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. عمل پیرا ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے پاکستان کا کہ ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہماری سول لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اسلام آباد اور پنڈی کا فاصلہ کتنا ہے؟ چند کلومیٹر، ٹھیک ہے جی. لیکن فیض آباد سے ادھر کا مزاج، فیض آباد سے ادھر کا مزاج بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں اس میں آپ کو 72 سال ہو گئے شیخ صاحب. کوئی
دیکھیں جن ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی ان ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ اور سول حکومتوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. جن ملکوں کی مثالیں دی جا رہی ہیں امریکہ، برطانیہ یا انڈیا، تو وہاں پہ رول بڑا ڈیفائن ہے، اسٹیبلشمنٹ وہی کام کرتی ہے جو اس کی ڈومین ہے. تو ہمارے ہاں جو اصل مسئلہ ہے وہ اختیارات میں مداخلت اور اپنی حدود سے باہر جا کر کام کرنا ہے، اور یہ کام بدقسمتی سے ہر ادارہ کرتا ہے. اسٹیٹ کے بہت سے آرگن ایسے ہیں جن پر یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ اپنی حد سے باہر جا کے کام کرتے ہیں، اور میرے نزدیک تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ بن چکا ہے. یعنی اپنا کام ہم کرتے نہیں اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت یہ ہمارا ایک ہابی بن چکی ہے. اسٹیبلشمنٹ بنیادی طور پر ریاست کا حصہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی انہیں بھی حکومت بنانے کا شوق چڑھ جاتا ہے، تو ادھر ادھر سے پکڑ کر حکومت بناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نظام میں خرابی آتی ہے. اگر پولیٹیکل پروسیس چلتا رہے، یعنی جو جمہوریت کا بنیادی طریقہ کار ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور لوگ ووٹ دے کر اپنا نمائندہ منتخب کریں، تو شاید صورتحال ایسی نہ ہوتی. تو بدقسمتی سے ہمارا نظام اس طرح کا ہو چکا ہے کہ سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اقتدار نہیں ملتا، اور سیاستدان ان کی خوشنودی کے لیے بہت زیادہ ایفرٹ بھی ڈالتے رہتے ہیں. تو اگر اسٹیبلشمنٹ اپنا رول ادا کرے، اپنا کام کرے جو وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بعض اوقات سیاستدان گھسیٹ کر انہیں لے آتے ہیں، اور سیاستدان اگر اپنا کام کریں تو امریکہ اور برطانیہ کی طرح ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ آسانی سے ختم ہو سکتا ہے. یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.